اللہ تعالیٰ جب کسی کو محبوب بنانا چاہتا ہے تو ان کو محبوبوں کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے محبوبوں کی چوکھٹ سے ہٹا دیتا ہے. مسجد میں جانے سے نہیں روکتا, در اولیاء سے روک دیتا. میں ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا کے میرے گھر میں لیٹا ہوا تھا حیدرآباد میں, گول گنڈا قلعہ ایک علاقہ ہے وہاں پر, وہاں ہمارا مکان تھا. تو میں فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل کے گھر گیا, جا کے تھوڑی دیر لیٹا, دروازے پہ دستک دی ایک صاحب. ارے بولا یہ کون ہے یار, اتنی صبح صبح آ گئے بیچارے. پھر میں جلدی سے باہر آیا, گیٹ کھولا, کھول کے باہر نکلا تو ایک سفید داڑھی والے تقریباً 60-65 ایئر کے بزرگ آدمی تھے. وہ بیچارے نے مجھے سلام, السلام علیکم ورحمۃ, معافی چاہتا ہوں آپ آرام کر رہے تھے. نہیں جی بولیے فرمائیے. ہاں نہیں میں اس لیے آیا ملاقات کے لیے آپ سے. فرمائیے کیا بات ہے. میں آج عمرہ کے لیے جا رہا ہوں, سوچا آپ سے ملاقات کر کے جاؤں. بڑا اچھی بات ہے, ان کے گلے ملا کر اب بالکل اب ملاقات ختم ہو رہی, اس وقت میں ان سے ریکویسٹ کرا لاسٹ میں کہ بھائی جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچو کہنا کہ غلام نے حیدرآباد دکن سے خدم بوسی کا نذرانہ بھیجا ہے, سلام کا نذرانہ بھیجا ہے. یا رسول اللہ غلام کا نام لے کے کہنا کہ یا رسول اللہ فلاں غلام کا نذرانہ قبول کر لیجیے, خدم بوسی قبول کر لیجیے. تو وہ بڑے میں جھٹ سے بولے ایسا ہنسا بڈھا, میں پریشان ہو گیا, ایسا کہیں مسئلہ بھائی میں نہیں جا رہا ہوں نا, روزے رسول پہ نہیں جاؤں گا, میں مسجد نبوی کو جاؤں گا, روزے پہ نہیں جاؤں گا. اور اللہ کی لعنت ہو, کہیں کو آیا صبح صبح پوچھا, پورا دن خراب تیرے کو دیکھ لیا آج. کیا بدبختی ہے جاہلوں کی, کیا جہالت ہے, کیسی قوم ہے. ارے بے وقوف, جس کا کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہوا, ویسے نبی کی زیارت کرنے میں تجھے شرم آتی ہے. اللہ اکبر. حدیثوں کے غلط مطلب نہیں. رسول اللہ فرمائے صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کرو, اس کے علاوہ کہیں اور سفر نہیں کرنا. اس لیے میں مسجد حرام, مسجد اقصی اور مسجد نبوی کی طرف سفر کروں گا. ارے بیوقوف, تو حدیث سمجھائی تھے, وہ مطلب بھی غلط ہے, تو جو پکڑ رہا ہو وہ بات ہی نہیں ہے اس کے اندر, تو غلط مطلب نکال رہا اس کا. نعوذ باللہ من ذلک. اتنے بیوقوف لوگ آئے میرے بھائی. ارے نادان کم سے کم اتنی تو بات سمجھ لیا ہوتا, وہ دربار ہے جہاں اللہ روزانہ صبح میں 70,000 فرشتے بھیجتا ہے, شام میں 70,000 فرشتے بھیجتا ہے, اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آ جائے پھر اللہ اسے دوبارہ آنے کا موقع نہیں دیتا. روزانہ 1,40,000 فرشتے دربار مصطفیٰ میں زیارت کے لیے آتے ہیں. صبح جو آ جائے وہ شام تک بس در مصطفیٰ پہ بیٹھ کے درود پڑھتے رہتے ہیں. جو شام میں آ جائے وہ دوسرے دن صبح تک در مصطفیٰ پہ بیٹھ کے درود پڑھتے رہتے ہیں, اور جو اس بار آ جائے پھر قیامت تک انہیں دوبارہ آنے کا موقع نہیں دیا جائے. اللہ فرشتوں کو بھیج رہا, ملا بن رہا, میں نہیں جاتا بن رہا. ایسے خطرناک ہے یہ ملے. نہیں ڈینجر ہے نہیں ہے, بولو بھائی نہیں ہے. مورشس میں بھی ہے, بدبخت ہے, بد نصیب ہے. یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے جو قرآن میں ذکر فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. وعلی سمعہم, اللہ نے ان کی سماعت پہ مہر لگا دیا. وعلی ابصارہم, اللہ نے ان کی بصارت پہ مہر لگا دیا. غشاوۃ ولہم عذاب عظیم, اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. ان کو لاکھ سمجھاؤ, نے میرے 600 بیانہ بھی سنا نا, اس کو نہ امام حسین سمجھ میں آتے, نہ امام حسن سمجھ میں آتے, نہ سیدہ فاطمہ سمجھ میں آتے, نہ اس کو مولا علی سمجھ میں آتے, نہ رسول اللہ سمجھ, کوئی بھی سمجھ میں نہیں آتے اس کو.
اور یقین مانو آپ صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو، میرے بیان سننیا اتنا نہیں سنتے جتنا بازو والے سنتے. ہاں، بہت سنتے میرے بیان بازو والے. میں کئی جلسوں میں بولا سنی تو میرے کو نہیں پہچانتا، میرا تعارف پوچھنا تو بازو والے کو پوچھنا. صحیح بولتا. ہدایت نہیں ہوتی صاحب، لاکھ بیانہ سن لیتے بدبخت، ہدایت نہیں ہوتی. میرے سے ایک صاحب پوچھے مولانا یہ بازو والوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے کیا؟ پوچھے. کہا کے پھنسا رہے بڑے بھائی. میں بولا دیکھو میاں ایک بات میرے ذہن میں ہے، تم میرے کو اگر صحیح دکھی تو عمل کرو، نہیں دکھی تو چھوڑ دو. بولا تمہارے ابا ہے کیا؟ پوچھا. ارے الحمدللہ ابا نہیں تو میں کیسا ہوں گی، ابا تو ہے. تو بولا تمہارے ابا کو تمہاری مسجد کے امام صاحب گالیاں دیے، اہل فہل بک دیے، غلط سلط الزامہ لگا دیے. تمہارے کو معلوم ہوا تم جا کے امام صاحب کے اوپر چڑھتے یعنی ہاتھ چومتے. پوچھا منہ پھوڑ دے تو امام صاحب کہا. بولا کیونکہ باپ کی محبت میں امام سے لڑنے کو تیار ہو، مانے اہل فہل بولے بولتے. تو بولا اب تم وہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے کیا؟ میں پڑھتا ہوں بیوقوف کے پیچھے نماز. تو بولا جب تیرے باپ کو جو بولے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، جو تیرے نبی کو ان پڑھ بولے تو اس کے پیچھے نماز کیسا پڑھتا؟ کیا ترجمہ کیے قرآن کی آیتوں میں لوگوں نے؟ ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا. لا الہ الا اللہ محمد رسول. حضور کو ان پڑھ کو بھی جاہل کو. میں بولا رہے میاں اسکول میں ٹیچر بھی رکھے تو پڑھے لکھے آدمی کو رکھتے نہیں. موریشیس میں کوئی ایسا اسکول ہے کیا جس میں ان پڑھ آتے؟ اللہ کا شکر ہے. تو یہاں پہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ٹیچنگ کرتے ہیں. ٹیوشن بھی اگر اپنے بچے کو آپ پڑھا رہے ہیں تو ایک پڑھے لکھے آدمی کے پاس پڑھاتے ٹیوشن. ارے بے وقوف جب تو اپنا ٹیچر ان پڑھ کو قبول نہیں کرتا تو ان پڑھ کو نبی کیسا قبول کرتا ہے؟ مسجد ہے ہماری غوثیہ مسجد، نور بھائی اتفاق سے نہیں آئے. آپ کسی جاہل کو نماز پڑھانے آتے الحمدللہ رب العالمین، گردن پکڑ کر تم نکال رہے باہر پر نکال قرآن کا مردہ نکال دے رہا. پورا جاہل، تیرے کو قرآن پڑھنے نہیں آتا تو امامت کرتا. تمہارا جاہل تمہارا امام نہیں بن سکتا تو سارے نبیوں کا امام ان پڑھ ہو سکتا. کیا عقل مردہ ہے قوم کی، نبی کو ان پڑھ کہہ رہی ہے. نعوذ باللہ. قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنا یہاں پہ رکھی ہوئی ہے قرآن میں. حدیث دیکھا یہاں پہ ہم نے آپ کو گناہگار پایا تو آپ کے گناہ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہاں رکھی ہوئی ہے قرآن مسجد میں ابھی بھی ہو. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. یہ ہے قرآن کیا ہے. اس کا ترجمہ بازو والے کیا کریں؟ ہم نے آپ کو گناہگار پایا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور کے بارے میں بول رہے ہیں، ایسا ترجمہ کر رہے ہیں ہم نے آپ کو گناہگار پایا تو آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے وہ ترجمہ. اے حبیب سبحان اللہ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ ہے وہ ترجمہ. امت کے گناہوں کی بات اللہ کر رہا، بندہ لے کے جا کے حضور کو گنہگار بنا دے رہا. نعوذ باللہ. اب پھر اس کے بعد آپ بولیں گے مولانا میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں. پڑھ جا کے ہم کیا کرنے کا؟ پڑھو مارو. خبر میں کیا بات اللہ پوچھتا. دنیا میں تو ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں نا. نہیں اسلامی حکومت سلطنت تو نہیں ہے نا بھائی کہیں کو پڑا بدعقیدی کے پیچھے سوال نہیں ہو سکتا. اللہ پوچھے گا قیامت. جب جواب دے لینا اچھا تیار ہو کے. کبھی بھی بدبختوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا. اتنا تو ایمان اپنا زندہ رہنا، اپنا ایمان اتنا تو زندہ رہنا. اتنا بھی مر گیا تو کیا فائدہ؟ اتنا بھی مر گیا تو کیا فائدہ؟ اب یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں ذکر کریں گے انشاءاللہ. صرف ایک بات سنا دیتا ہوں عقیدے کے تعلق سے، میری مائیں اور بہنیں بھی اچھی طرح سن لیں. میں ایک مرتبہ حیدرآباد سے تقریباً 40-45 کلومیٹر دور پہ ایک بیان کرنے، شاہپور نام کا ایک علاقہ ہے، وہ بیان کرنے کے لیے گیا.
تو ہمارے حیدرآباد کے ایک بہت بڑے بزرگ، صوفی بزرگ، اتفاق سے ان کی صدارت و سرپرستی میں وہ جلسہ تھا اور میرا خصوصی خطاب تھا، تو حضرت بھی تھے، میں بھی اسی گاڑی میں حضرت کے ساتھ بیٹھ کے گیا تھا۔ تو حضرت قبلہ کے ساتھ جب ہم گئے وہاں پر بیان، حضرت 2 گھنٹے تک میرا بیان ہوا، سنے کرے سب خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت کے مریدین آئے، وہ ایک مرید ادھر سے بیٹھا، ایک مرید ادھر سے پیر دبا رہا، ادھر سے پیر دبا رہا، سب پیرا دبانے کی خدمت کر رہے۔ کرتے کرتے ایک منچلا مرید تھا حضرت کا، انہیں بولا حضرت وہ ہمارے پیر بھائی ہے خان صاحب، آپ کے مرید ہیں، ہمارے پیر بھائی ہیں خان صاحب۔ تو حضرت قبلہ بولے جی ہاں ہے نا خان صاحب ہے۔ بولے حضرت وہ خان صاحب کو محلے کا لیڈر بنائے، لیڈر۔ تو خان صاحب کیا کر رہے ہیں، پوروں کو بلا رہے ہیں، بازو والوں کو، ان کو سب کو بلا رہے ہیں، آفس میں بٹھا رہے ہیں، بریانیاں، دعوتاں، کھانے پینے مست چل رہے ہیں حضرت۔ پورے گستاخاں، بے ادبا، بدبختے پورے آگے ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں، شور شرابہ چل رہا، ہم لوگوں کو ہیبت ہو رہی، کہاں خان صاحب ان لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے جیسی ہو جاتے کی بولتے۔ تو حضرت قبلہ بولے بلاؤ خان صاحب کو، چیخا مارا خان صاحب میں بازو ہوں، چیخا مارا خان صاحب وہاں لوگوں سے ہے، سی آف کر رہے تھے، بھاگ کے آئے، آ کے جو ہے بولے جی سرکار حکم، خان صاحب ہم سنیں آپ کے تعلق سے کچھ، تو آپ کو تھوڑا سوال کرنا تھا۔ جی سرکار حکم فرمائیے، سرکار حکم فرمائیے بولے خان صاحب۔ تو بولے خان صاحب کل صبح آپ کی بیٹی کالج کو جا رہی اور آپ کے پڑوس میں ایک لڑکا ہے، وہ گیٹ سے نکلا باہر، آپ کی بیٹی کو چھیڑا، زیادہ کچھ بھی نہیں کرا، کرا، آپ کی بیٹی پلٹ کے دیکھتے کہ پھول پھینک دیا۔ خان صاحب آپ کیا کرتے ہو؟ جوتے مار دو حضرت اس کو بولے۔ حضرت قبلہ بولے مار دیے، سمجھو 2 جوتے مار دیے، انہیں چڑ گیا، گھر میں چلے گا، آپ کی بیٹی کو سمجھا دیا ہوگا، قصہ ختم۔ 4 دن کے بعد آپ کے گھر میں دعوت ہے خان صاحب، اس کو پڑوسی کو بلاتے کیا، وہ بچے کو پوچھے جو آپ کی بیٹی کو چھیڑا، اس کو بلاتے کیا آپ پوچھے۔ تو خان صاحب بولے خدا کی قسم نہیں بلا تو حضرت میں اس کو۔ تو خان صاحب بولے ارے بے وقوف، حضرت بولے ارے بے وقوف، جو تیری بیٹی کو چھیڑا تو اپنی دعوت میں نہیں بلاتا، جو تیرے نبی کی عزت کو چھیڑ رہا اس کو کیسا بلاتا ہے؟ آپ بات سمجھ رہے نا؟ نہیں ہنسنے تو میرے کو ڈر ہو رہا، نہیں سمجھ رہے، سمجھ گئے بھائی؟ دیکھو جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، یہ دستور ہے صاحب، یہ آپ کا میرا دستور نہیں ہے، یہ خدا کی قسم یہ دستور صحابہ بنائے سوئے، صحابہ بولے تو پھر ایک بات یاد آ رہی، بولو کیونکہ عنوان نہیں ہے یہ، مگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا ضروری ہے، اس لیے آپ کو بولو، کہیں جا کے بازو والوں پیچھے کل سے نمازہ پڑھنا شروع کر دی تو وہ الگ مسئلہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں یہود و نصارہ کا ایک قافلہ آیا، ایک ڈیلیگیٹ آیا حضور کے پاس، آ کے حضور پاک علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھے ہوئے، آ کر وہ کہنے لگے کفار و مشرکین یہود و نصارہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل رات آپ کے ایک صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، کس کا؟ زور سے بولیے، بیوی کا، وائف کا قتل کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی سنے آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کون ہے وہ شخص جس نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا، وہ یہاں آئے۔ کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا، پوری مسجد، پورا مدینہ شہر ڈھچا ڈھچ، کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام کون ہے وہ شخص جس نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا، کھڑے ہو جاؤ، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام تیسری بار اناؤنس کیا تو حضور پاک علیہ السلام کا کہنا تھا، آخر صف سے ایک صحابی ایسے لرزہ ہوتے ہوئے، کانپتے ہوئے ایسے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی حضور نے فرمایا آپ، جیسے حضور نے کہا پورے صحابہ پلٹ کے دیکھے، کیا دیکھے؟ حضور نے ان کو کیوں ایسے تعجب سے پوچھا کہ تم؟ اس لیے تعجب سے پوچھا کیونکہ وہ صحابی نابینا تھے، ان کی دونوں آنکھ بولیے نہیں تھی، وہ نابینا تھے۔ نبی پاک نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ ان کو ادھر لے آؤ سامنے،
تو ایک صحابی ان کو پکڑے اور سامنے لے آئے، حضور کے سامنے بٹھا دیے. ادھر وہ یہود و نصارہ کا ڈیلیگیٹ بیٹھا ہوا ہے، یہ صحابی بیٹھے. حضور نے پوچھا صحابی کیا تم نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ وہ میری ام ولد تھی. وہ میری ام ولد. بولیے ام ولد. یاد رکھیے گا، ہم مسلمان ہیں، ہم کو یہ بات یاد رہنا. ام ولد تھی. ام ولد کس کو بولتے معلوم ہے؟ پہلے زمانے میں آزاد خاتون کو بھی نکاح کیا جاتا تھا تو اس کو بیوی کہتے تھے. ہم لوگ بھی آزاد خاتون کو نکاح کرتے ہیں، بیوی کہلاتی ہے. لیکن پہلے زمانے میں اور ایک نکاح ہوتا تھا خادمہ سے، غلام سے. جنگیں ہوتی تھی، یہ ملک کی وہ ملک سے جنگیں ہوئی تو وہاں کے جو عورتیں آ جاتی تھی ان لوگوں کو غلام بنا کے رکھا جاتا تھا، وہ عورتوں کو خادمہ بنا کے رکھا جاتا تھا. حالانکہ ان عورتوں کو جن کو وہ مل جاتی تھی ان کے ساتھ ہر وہ کام کی اجازت تھی جو ایک بیوی کے ساتھ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب اس خادمہ کو، اس غلام خاتون کو عزت دے کر اس سے نکاح کر لیا جاتا تھا تو اس کو ام ولد کہتے تھے. کہتے یا رسول اللہ یہ میری خادمہ تھی، مال غنیمت میں یہ میرے غلاموں میں آئی تھی، مگر یا رسول اللہ میں نے اس کو عزت دے کر نکاح کیا اور اس کو اپنی بیوی کا درجہ دیا، اس لیے یہ میری ام ولد ہے. تو حضور نے کہا، وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ میری ام ولد تھی. حضور کیا پوچھ رہے ہیں، کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ تو وہ کہہ رہے یا رسول اللہ وہ میری ام ولد تھی اور آقا مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، بے انتہا محبت کرتی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے پھر پوچھا اے صحابی کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ تو پھر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بڑے اخلاق والی تھی. آقا میں نابینا تھا، میں اپنی آنکھ سے دنیا نہیں دیکھ سکتا، لیکن یا رسول اللہ وہ میرا اتنا خیال کرتی تھی میں اس کی آنکھوں سے دنیا دیکھ لیتا تھا. یعنی کہ مجھے اب دنیا دیکھنے کی تمنا نہیں تھی، وہ میرا اتنا خیال کرتی تھی. یا رسول اللہ اللہ نے اس کے ذریعے مجھے نور والے 2 بچے عطا کیے ہیں. نور والے بچے یعنی کہ حسین، جمیل، خوبصورت، بڑے اخلاق والے بچے اس کے ذریعے سے اللہ نے مجھ کو دیے. حضور پوچھ رہے قتل کیا؟ انہوں اس کے تعریف پہ تعریف، تعریف پہ تعریف، تعریف پہ تعریف کرتے آئے. پھر اس کے بعد حضور نے تیسری بار پوچھا صحابی کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ تو اب کہتے ہیں یا رسول اللہ جب وہ میرے نکاح میں آئی تھی، آقا میرے نکاح میں آنے کے بعد چند دنوں بعد اس نے آپ کی رسالت پہ اعتراض کیا تھا. آپ کی ذات اقدس پر اس نے انگلی اٹھائی تھی، آپ کے متعلق زبان درازی کی تھی. یا رسول اللہ میں اس وقت سوچا یہ بیچاری ابھی اسلام قبول کی ہے، پھر میں نے اس کو نکاح میں لے لیا، میں نے اس کو کبھی اپنے نبی کا تعارف صحیح طریقے سے شاید نہیں کروایا، اس کی وجہ سے یہ میرے نبی کے متعلق ایسے باتیں کرنے لگتی ہے، ایسی بدزبان ہو گئی ہے، بدکلامی کر رہی ہے. تو یا رسول اللہ میں اس وقت اس کو معاف کر کے اس دن سے لے کے کل رات تک ہر دن آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا رتبہ، آپ کی شان، آپ کے منازل، آپ کے مراتب، آپ کا درجہ، آپ کا رتبہ ہر صبح، ہر شام، ہر دوپہر اس کو بیان کرتا رہا. لیکن کل رات اس نے پھر ایک مرتبہ آپ پر زبان درازی کی، آپ کے متعلق بد کلامی کی. خدا کی قسم مجھے برداشت نہ ہوا، میں آنکھوں کا نابینا اپنے گھر میں ایسے ہاتھ مارتے 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 پھرا. یا رسول اللہ ایک کونے میں گیا تاکہ کچھ مل جائے، مجھے وہاں بھی کچھ نہ ملا. پھر میں چولہے میں داخل ہوا، وہاں کچھ مل جائے تو میرے ہاتھ کو چھری لگی، میں اس چھری کو لیا، اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا، اپنی بیوی کے قریب آیا، اس کی گردن پکڑا، پکڑ کے اس کو بستر پر لٹا دیا، لٹا کے 70 مرتبہ اس کے سینے اور پیٹ پہ وار کر کر کے اس کو جہنم رسید کر دیا. نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کی مجلس میں سکتہ طاری ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے کہا صحابی جاؤ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، اللہ اس کا رسول تم سے راضی ہو گیا. اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہوگا. میرے پیارے بھائیوں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، بے ادبی برداشت بولیے. ایسے بے ادبوں میں صحابہ بیویوں کو قبول نہیں کرے. انہیں کون کی کیا نہیں کی، زکات کا، صدقے کا، چندے کا ملا اس کو ہم ہی مانگ گئی تو قبول کری گئی؟ نہیں. بولو بھائی نہیں. بدبختوں سے بچنا
ہمارے سنیاں بھولے، کائنات میں ان کے اتنا بھولا اللہ کسی کو پیدا ہی نہیں کرا. پوری کائنات میں سب سے بھولے سنیاں. ادھر بھی جاتے ہیں یا نقشبندی صاحب کو بڑے مولانا ہیں بھائی، بہت بڑے عالم ہیں، علامہ. پھر بازو والے آپ بھی اچھے ہیں. یہ منافقت ہے. ایسی منافقت اللہ کو پسند نہیں. آپ ادھر رہو یا ادھر رہو. بدبخت بھائی، اپنی اولاد کا دشمن اپنا دشمن، تو جو رسول کا دشمن وہ اپنا دوست کیسے ہو سکتا؟ نہیں نہیں، بولو جی. اب میں یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کے خلاف تقریر کروں گا تو آپ بولتے اب آگے موریشس تو دوبارہ نہیں آنا. آپ بولتے جو تمہارے خلاف بولے تم ویسے مولانا کو قبول نہیں کرتے، جو تمہارے نبی کے خلاف بولے تم ویسے مولانا کو کیسے قبول کرتے؟ کہ تمہاری عزت سے زیادہ نہیں ہے نبی کی عزت، نعوذ باللہ. الغرض پیارے دوستو، یہ مسائل تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس موضوع کو سمجھ لیں انشاءاللہ. کل بھی کلیئر ہے نا، ابھی اور 4 دن ہے اپنے، انشاءاللہ سکون سے ڈسکس کرتے رہیں گے.